بات چیت ہو رہی ہے, ان سے روابط قائم ہے, پھر کیسے آپ عمل کرا سکیں گے, کس طریقے سے آپ کنٹرول کر سکیں گے. ہائی ڈاؤن بنایا ہوا ہے صوبے میں ان کے لیے, وہ ان کو مدد ملتی ہے وہاں سے, وہاں ان کو چھپنے کی جگہ ملتی ہے, وہ وہاں سے تیاری کر کے ان صوبوں میں آتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام ان فوکس میں خوش آمدید. میں ہوں جواد احمد صدیقی. ناظرین, پاکستان نے دہشت گردی سے کیسے نمٹنا ہے, یہ سوال پوری شدت کے ساتھ ایک بڑے چیلنج کی شکل میں ایک مرتبہ پھر ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے. اور حکومت پاکستان نے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھلے اس حالیہ لہر کا کھرا افغانستان میں ڈھونڈا ہے, پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پر حملہ بھی کیا ہے, لیکن قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس حالیہ لہر نے جو اہم سوالیہ نشان کھڑے کیے ہیں, ان میں سب سے اہم اور تشویشناک سوال اس ضمن میں حکومت کی معذوری اور عدم صلاحیت ہے. خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تمام وسائل اور اہم ادارے وفاقی حکومت کے اختیار میں ہیں, لہٰذا ذمہ داری بھی وفاقی حکومت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بار بار انتباہ کے باوجود وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کردار نبھانے میں ناکام رہے ہیں, لہٰذا ان سارے واقعات کی اگر کسی کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کسی کی نااہلی واضح ہوتی ہے, سو وہ انہی دو وزارتوں کی ہوتی ہے. دوسری جانب ناظرین, تنقید کا نشانہ بننے والے چودھری نثار صاحب وفاقی وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی بنیاد پر الزام تراشی اور سیاست سے اس وقت ہمیں بچنا ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر سانحہ اے پی ایس کے بعد والے سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. تو ہمارا بنیادی سوال ہے ناظرین آج یہ کہ اس وقت پاکستان کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے, حکومتی سنجیدگی کی ضرورت ہے, کسی نئے نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے, یا ملٹری کورٹس میں توسیع کی ضرورت ہے, جس کے لیے آج ایک مرتبہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے پارلیمانی لیڈران سے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کامیابی کے لیے ان فوجی عدالتوں کا تسلسل ضروری ہے. اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. میں آپ سے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں. مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں سید نوید قمر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف صاحب. تمام مہمانوں کا شکریہ. نوید قمر صاحب, میں آپ کی جانب آتا ہوں. خورشید شاہ صاحب آج کہتے ہیں وزیر داخلہ کا کردار غیر سنجیدہ ہے, دہشت گردوں کی پناہ گاہیں پنجاب میں ہیں, لیکن نوید قمر صاحب یہ بھی حقیقت ہے نا کہ 88 لوگ سہون سندھ میں مرے ہیں, تو خورشید شاہ صاحب کیا ایشو کو ڈیفلیکٹ کر رہے ہیں یہ کہہ کے؟ دیکھیں, بات یہ ڈیفلیکشن کی نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ بہت سنجیدہ بات انہوں نے کہی ہے. بات یہ ہے کہ انسیڈنٹ ایک جگہ پہ نہیں ہوا. آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں چاروں صوبوں میں ان لوگوں نے دکھایا کہ وہ اسٹرائک کیپیبلٹی رکھتے ہیں. تو مسئلہ تو از لارجر کہ ہم کہہ دیں کہ جی فلاں جگہ پولیس والے کم تھے یا فلاں جگہ نہیں تھے. جڑ کہاں سے آتی ہے, یہ لوگ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں, کہاں بستے ہیں. ضرور ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں ان کی جو ہیں پناہ گاہیں بھی ہو, کچھ حد تک جڑیں بھی ہوں, لیکن کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اس ملک میں بھی ان کی پناہ گاہیں ہیں. کیا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے, خاص کر سدرن پنجاب میں ان کے ٹھکانے جو ہیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نشاندہی بھی اس کی ہوئی ہے. تو مسئلہ ایک صوبے کا یا ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ کا تو نہیں ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے کیا سیریسلی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں. ہم سارے اے پی ایس پوسٹ اے پی ایس کی باتیں کرتے ہیں. 2 سال لگ گئے ہمیں یہ چیختے کہ بھائی نیشنل ایکشن پروگرام وہاں ڈیسائیڈ ہوا تھا, اس پہ کیوں نہیں عمل ہو رہا, اس پہ سیریسنس کیوں نہیں دکھائی جا رہی. اگر ہم بات کرتے ہیں ملٹری کورٹس کی بھی, تو ملٹری کورٹس کو تو ابھی آپ نے خود ایک سیاسی فٹ بال بنا دیا ہے کہ پہلے تو کم از کم کچھ حد تک فوکس تھا, وہ بھی سیٹسفیکٹری تو نہیں تھا کہ جو کام کرنے تھے تب سے لے کے اب تک وہ نہیں کیے گئے.
اور اب آپ نے کہہ دیا کہ پورا اس کا دائرہ اتنا وسیع کر دو کہ ہر طریقے سے جو ہے جیسے اے ٹی سی کو پولیٹیسائز کیا گیا. ابھی کنور صاحب لیکن سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی ذمہ داری صوبوں کی بھی تو تھی. اگر خورشید شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے آ رہے ہیں دہشت گرد تو سندھ حکومت کی اس میں کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں یا کوئی ذمہ داری نہیں, سب کی ذمہ داری ہے. یہ کسی صورت میں نہ میں کہہ رہا ہوں کہ اے یا بی یا سی صوبے کی نہیں ہے ذمہ داری سب کی ہے. لیکن پوائنٹ از کہ اس کا کنٹرولنگ اتھارٹی کون ہے, کون انچارج ہے پورے نیشنل ایکشن پروگرام کا, اور وہاں سیریسنس کیوں نہیں نظر آتی, وہاں ڈی پولیٹیسائزیشن کیوں نہیں نظر آتی, وہاں یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہر ایک سوچتا ہے کہ جی جو پاورز لیے گئے کچھ ایک چیز کہنے کے کہ جی ہم جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے پیچھے جائیں گے. وہ کہاں ہیں وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ جس کے پیچھے آپ لوگ گئے, اور یہ کیوں مسئلہ اتنا ڈیفیوز اور پولیٹیسائز ہو گیا؟ تو وہ کانفیڈنس تو دینا, آپ پارٹیز کو وہ کانفیڈنس دیں, آپ پارلیمنٹ کو وہ کانفیڈنس دیں, آپ صوبوں کو وہ کانفیڈنس دیں, پھر ہی جو ہے اس بات میں کوئی سیریسنس نظر آئے گی. باقی ون اپ فرینڈشپ کوئی بھی کر سکتا ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. علی محمد خان صاحب, یہ لاہور میں جب مال روڈ پر دھماکہ ہوا رواں ہفتے تو عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ پنجاب میں دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں تو رینجرز آپریشن کیوں نہیں کرتے. سو پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر دہشت گردی ہے تو اس کی ایک جڑ افغانستان میں ہے, دوسری جنوبی پنجاب میں ہے. اب چاہے دھماکے پشاور میں ہوں, سہون میں ہوں یا بلوچستان میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملک جس صورتحال سے ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس صورتحال کو جو آپ آرڈنری طریقے سے ہم کسی بھی سیاسی مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں یا سیاسی جماعتیں پوزیشنز لیتی ہیں وہ اس پہ لینی چاہیے کسی بھی سچویشن میں. اس وقت ملک جو ہے وہ دہشت گردوں کے نشانے پہ ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب میں آپریشن ہوتا ہے تو نون لیگ والے سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ سندھ میں اگر ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی والے سمجھتے ہیں اگر رینجر آپریشن ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ان کے خلاف ہو رہا ہے. رینجر آپریشن ایکسٹینڈ کرنے پہ سندھ میں کتنا ہلا گلا ہوا, اور اگر پنجاب میں آپ کا جو نیشنل ایکشن پلان کا پوائنٹ نمبر 15 بھی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پنجاب میں زیرو ٹالرنس ہوگی اور رینجر آپریشن یا جو آپ کی سرجیکل آپریشنز ہیں فورسز کی وہ الاؤ کی جائیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رینجرز آ کے پنجاب سے دہشت گردوں کا صفایا کرتی ہیں تو اس سے تو تمام محب وطن پاکستانیوں کو خوش ہونا چاہیے, اور وہ تو شہباز شریف صاحب کا کام آسان ہو رہا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیاست دانوں کو سب کو جو ہمارے اور ایشوز ہیں وہ ہوتے رہیں گے. پاناما کا کیس ہے وہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہوتا رہے گا, اور بھی آپ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ بھی ہوتے رہیں گے اپنی جگہ پہ. لیکن اس ایشو پہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم کم از کم اس پوائنٹ پہ تو متفق ہوں کہ ہم سب میں سے نہ کوئی دہشت گرد ہے نہ دہشت گردوں کو سہولت کار ہے. تو پھر یہ کون کروا رہا ہے اور کدھر سے ہو رہا ہے؟ اگر یہ باہر سے ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ہماری تیاری کیا ہے؟ میں خورشید شاہ صاحب کی اس بات سے تو قطعی اگری نہیں کرتا. خان صاحب پوائنٹ ٹیکن, I'll come back to you. میاں صاحب میں ذرا میاں صاحب کو شامل کروں. میاں صاحب یہ اپوزیشن اگر آپ کی کارکردگی پر سوال اٹھاتی ہے تو کیوں چودھری نثار صاحب کو لگتا ہے یہ صرف سیاست یا الزام تراشی کر رہے ہیں؟ ابھی جمعرات کو جب وزیر مملکت برائے داخلہ بلیغ الرحمان صاحب نے سینٹ میں بریفنگ دی تو اپوزیشن نے کہا جی آپ پاکستان میں داعش کی موجودگی کے حوالے سے تسلی نہیں کرا سکے, اور چیئرمین سینٹ نے بھی کہا جی آپ دوبارہ ذرا تیاری کر کے آئیں اور جواب دیں. سو حکومت خود کوئی وضاحت نہیں دے سکتی اور کوئی سوال اٹھائے تو آپ کو لگتا ہے الزام تراشی ہو رہی ہے. یہ کیا رویہ ہے میاں صاحب؟ کہ پاکستان میں یہ جو آپریشن ہو رہا تھا یا 12 اکتوبر یہ 2014 سے, تو اس میں بہت سی لوگوں کو تحفظات ہوں گے, لیکن حقائق یہ تھے کہ سب کے یہ بات علم میں تھی کہ ریاکشن تو ہوگا. جب آپ نے آپریشن شروع کیا تھا تو اس کے ریاکشن کی بھی توقع تھی. آج دہشت گردوں کے بہت سے ٹھکانے نہیں بلکہ پاکستان کے اندر سے تو ٹھکانے میں کہہ سکتا ہوں شاید مکمل طور پر ختم ہو گئے, لیکن یہاں سے ان کے سہولت کاروں کو ابھی آپ مکمل طور پر ختم نہیں کر سکے. اور پاکستان میں
اگر کسی صوبے میں بھی یہ دہشت گردی ہوتی ہے تو یقیناً وفاق بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا صوبہ ہے. یہ کہنا کہ پنجاب میں آپریشن نہیں ہوتا, خیبر پختونخوا میں, بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں کسی جگہ بھی دہشت گردی ہو, وفاق جو موجودہ حکومت ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی اتنی ہے جتنی صوبوں کی ہے. اب میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ پوائنٹ سکورنگ کریں گے, اگر آپ لاہور میں پولیس والے جانے دیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ سیاسی طور پر پولیس جو ہے وہ اثر رسوخ میں ہے اور یہ اپنی پرفارمنس نہیں دکھا سکی, کارکردگی نہیں. بھائی ایک طرف پولیس والوں کی شہادتیں ہیں ہو رہی ہیں, انہوں نے ان کی لاشیں پڑی ہیں, اور دوسری طرف آپ اس طرح کی گفتگو. پاکستان کے تمام اداروں نے دہشت گردی کے خلاف پوری تندہی سے اپنے وسائل میں, اپنے اختیار میں, اپنی کسی چیز میں وہ کمی نہیں چھوڑی. ہر ایک نے اپنی ناکام. میں عرض کرتا ہوں, پاکستان کے اندر جس طرح کی دہشت گردی تھی, پاکستان کے اندر فرقہ واریت, پاکستان کے اندر وہ ممالک جو فنڈنگ کر رہے تھے, آپ کے مسلمان ممالک بھی فنڈنگ کر رہے تھے, آپ کے ہمسایہ ممالک بھی کر رہے تھے. اور آج خاص طور پر جس طرح پاکستان میں سی پیک, جس طرح پاکستان میں امن آ رہا تھا, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں, میں بطور ایک پاکستانی کے جواد یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سب سے پہلے امن, اگر آپ یہ کہیں یا مختلف سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ یہ کہے کہ سب سے پہلے کرپشن, سب سے پہلے دھاندلی, میں کہتا ہوں کہ کرپشن ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے, پاکستان کا بھی مسئلہ ہے, مگر یہ مسئلہ نمبر ایک نہیں ہے. مسئلہ نمبر آج بھی ایک جو ہے وہ دہشت گردی ہے پاکستان کے اندر. پاکستان میں اگر امن ہوگا تو پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی, پاکستان میں امن ہوگا تو ادارے بہتر کام کریں گے. اب جو بات آپ کر رہے ہیں کہ مسئلہ ہے یہ ذمہ داری کس کی ہے, اگر افغانستان میں بیٹھے لوگ جو ہیں پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں تو سوال اٹھانے سے پہلے, افغانستان کی موجودہ حکومت پر سوال اٹھانے سے پہلے یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا بھی افغانستان کے بہت بڑے حصے پر مجھے کنٹرول نہیں ہے. لیکن میں آپ کی بات سے کر پایا ہوں کہ اگر اپوزیشن, سر میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں بریک کے بعد, سمجھ میں یہ پایا ہوں کہ اگر اپوزیشن کرپشن کے ایشو کو پریس نہ کرے تو شاید ہم دہشت گردی کے مسئلے کو زیادہ بہتر طریقے سے اس وقت ٹیکل کر رہے ہوتے. بہرحال چودھری نثار صاحب, ناظرین کس سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں, اور اس پر زور دینے سے کیا ہم یہ مطلب لیں کہ اس وقت سیاسی اتفاق رائے نہیں ہے, اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ دہشت گردی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے, سانحۂ اے پی ایس کے بعد والے سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے چونکہ پنجاب میں آپریشن کا تذکرہ ہو رہا ہے, کچھ اعداد و شمار وزیر اعظم کو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے پیش کیے گئے. نوید کنور صاحب, میں اس پر آپ کی رائے چاہوں گا. دسمبر 17 2014 یعنی اے پی ایس کے فوری بعد سے لے کے 14 فروری 2017 تک کے یہ فگرز ہیں. صرف لاہور کے اندر نوید کنور صاحب 20,467 آپریشنز ہوئے ہیں, شیخو پورہ میں 5,784 ہوئے ہیں, گجرانوالہ میں 6,865 ہیں, راجن پور, ڈیرہ غازی خان, لیا, مظفر گڑھ, ملتان, بہاولپور, جھنگ, رحیم یار خان, بھکر, بہاول نگر, راولپنڈی, اوکاڑا, ہر جگہ آپریشنز ہو گئے ہیں. تو سر نوید کنور صاحب, اب کس آپریشن کی ضرورت ہے پنجاب میں پھر؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ کیا حکومت خود سیٹسفائیڈ ہے کہ ہاں سارے دہشت گرد ختم ہو گئے ہیں پنجاب سے, اور وہاں سے کچھ بھی آپریشن اب جو ہے نہ پلان ہوتا ہے نہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. یہ لاہور والا بھی جو ہوا تھا واقعہ, یا اس سے پہلے بھی ایک آدھ باقی جو ہوئے, وہ کیا وہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں. ہم تو کسی صوبے کے بھی پوزیشن سے سیٹسفائیڈ ہونے سے پہلے بہت کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں. تو حکومت یہ کہہ دے کہ جی ہاں پولیس نے یہاں آپریشن کیا ہے, یہاں آپریشن کیا, یہ کافی نہیں ہے, نہ وہاں کے عوام کے لیے نہ اپوزیشن پارٹیز کے لیے. تو تھوڑا سنجیدگی سے اس ساری چیز کو دیکھنا چاہیے کہ پلیز انلائٹن اس. میرا سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ ان میسو فگرز کے بعد یہ 35,000 آپریشن بڑھ کر 60,000 ہو جائیں, کام ہو جائے گا؟
देखिए इट इज़ नॉट द नंबर, क्या सीरियसनेस है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, शायद दोबारा से मुझे री एम्फसाइज इस बात को करना पड़ेगा। क्या फोकस हमारा है कि हमारी ये नंबर वन, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की बात को बिल्कुल मैं इंडोर्स करता हूँ। इस वक्त ना लोग मांग रहे हैं आपसे कोई मेट्रो ट्रेन्स या कोई और सारी चीज़ें। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमें टेररिज्म को ख़त्म करना है। अगर टेररिज्म को ख़त्म करने में हुकूमत खुद फेडरल गवर्नमेंट संजीदा नज़र आई तो सारे के सारे लोग साथ खड़े हो जाएंगे, मजबूरी होगी उनकी कि वो साथ खड़े हों। लेकिन अगर हम इस किस्म की डिफ्यूज चीज़ें करेंगे कि डिफेंस, देखिए ना, मैं ब्लेम गेम में नहीं जा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे काम एक सूबे ने सही कर दिए, सारे बाकी उन्हें ख़राब किए या क्या। मैं तो कह रहा हूँ कि जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो काफ़ी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आपने नेशनल एक्शन प्रोग्राम को जिस हद तक आपने जो देखिए ना, क्लोज डोर्स में जो चीज़ एडमिट करते हैं इनको जो है पब्लिकली भी ये चीज़ें एडमिट कर देनी चाहिए कि देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। और इस वक्त हम इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है जो अभी तक हुआ है। न हम जो मिलिट्री कोर्ट्स को 2 साल का पीरियड मिला था उसमें हमने जो स्विच ओवर करना था टू सिविलियन जुडिशल सेटअप, वहाँ पे कोई रिफॉर्म्स हुए हैं जिस पे हम कहें कि हाँ बस आज हम इनको ख़त्म कर दें और वहाँ चले जाएं, तो वी आर रेडी फॉर दैट। ना ही हमें कोई ऐसी अश्योरेंस मिल रही है इस वक्त कि ये सारी चीज़ जो है। पॉइंट अली मोहम्मद खान साहब, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आता हूँ, ये हज़ारों की तादाद में ऑपरेशंस की तादाद, अब अगर ये हुकूमती संजीदगी का सबूत नहीं है तो फिर क्या होगा? ज़रूरत है इसके बाद भी पंजाब में मजीद ऑपरेशंस की? मैं आपको एक अर्ज करना चाहता हूँ, इस कहानी से निकलें कि ऑपरेशन कहाँ हो। देखिए, जहां आपको इंटेलिजेंस बताती है, आईएसआई या एमआई आपकी खुफिया जो है, जो सिविलियन गवर्नमेंट के नीचे होती है, सीआईडी, जहां बताए वहां ऑपरेशन होना चाहिए। अगर जनूबी पंजाब या पंजाब में जरूरत है जो कि इंटेलिजेंस इदारे बताते हैं तो होना चाहिए। देखें, कोई भी हम में दहशतगर्दों का हमदर्द नहीं है, ना नवाज शरीफ साहब है, ना इमरान खान है, ना जरदारी साहब है, ना कोई हमें दूसरा सियासतदान। तो फिर हमें इस पे तो देखें, शहबाज शरीफ साहब को खुश होना चाहिए कि रेंजर वहां पे ऑपरेशन करके उनका काम आसान करें। इसी तरह अगर कराची में रेंजर की एक्सटेंशन हो तो उस पर भी पीपल्स पार्टी को चूं चरा नहीं करनी चाहिए। आखिर अक्सर आप देखते हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता डिले हो जाती है, उसको आप फैसिलिटेट करें। ये फौजी, ये रेंजर, ये पुलिस हमारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं, तो हमें तो उनको एक्सटेंशन देनी चाहिए उन चीजों में। दूसरी चीज ये है कि पॉइंट नंबर 20 है नेशनल एक्शन प्लान का कि आपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना है ताकि मिलिट्री कोर्ट से टेक ओवर करे। लेकिन अभी आप रिफॉर्म नहीं कर सके, हुकूमत ने नहीं किया, हुकूमत सीरियस इसमें नहीं थी उस लेवल तक। 200 अरब रुपए के मेट्रो ट्रेन बनाए जा रहे थे लेकिन नेक्टा को फाल नहीं किया जा रहा था। नेशनल एक्शन प्लान को अरबों रुपए जो चाहिए थे नहीं दिए गए। इस पे मियां साहब बुरा ना माने लतीफ साहब, हम एज एन अपोजिशन पॉइंट आउट जरूर करेंगे, लेकिन हम सब लाइन के इस तरफ हैं, हम दहशतगर्दों के मुखालिफ खड़े। आप इस चीज पे सोचें कि ये हो क्यों रहा है। जिस तरह जनरल राहील साहब ने एक बात की थी कि दहशतगर्दी और करप्शन में नेक्सस है, मैं क्लियरली आज 2 बातें करना चाहता हूं। अगर किसी का यह ख्याल है कि दहशतगर्दी की वजह से हम पानामा के इशू से पीछे हट जाएंगे, नहीं हटेंगे। पानामा पे हम सवाल करेंगे, लेकिन दहशतगर्दी पे मियां नवाज शरीफ, अली मोहम्मद, इमरान खान, जरदारी साहब, एवरीबॉडी इज विद यू। आप अपने फैसले लें। और एक और चीज, इस पे सोचें कि अचानक ही तेज क्यों हो गया, अचानक ये तेज क्यों हो गया, कौन है इसके पीछे, मकसद क्या है। मियां साहब सवाल अब मियां साहब आपके लिए ये बन गया है कि आप भले वजीर आजम साहब को ये भारी भरकम ऑपरेशंस के फिगर्स बताते रहें, लेकिन हकाइक ये है कि 5 दिनों में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी मर गए हैं दहशतगर्दी से। सो आप खुद भी इत्तफाक करेंगे कि इन हकाइक के सामने ऑपरेशंस के ये फिगर्स फिर इररेलेवेंट हो जाते हैं। मियां जावेद लतीफ साहब, अभी जो अली मोहम्मद खान साहब बात कर रहे थे ना, बात वो दुरुस्त है कि इंटेलिजेंस अदारों की निशानदेही पर ऑपरेशन होने चाहिए, भले जनूबी पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, इससे कोई इनकारी नहीं है, होना चाहिए। पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा या दीगर सूबे हो, पाकिस्तान है। और दहशतगर्द किसी जगह भी छुपा हो या वारदात करे, अगर लाहौर में करेगा तो दिल दुखेगा नवीद कमर साहब का भी, अली मोहम्मद खान साहब का भी, मेरा भी। मगर ये नहीं कोई हम में से कोई ऐसा है कि जो ये कहे कि हाँ ठीक है बलूचिस्तान में हो जाए, यहाँ ना हो। बात यह है कि दुनिया में
नक्शा चेंज हो रहा है इत्तेहादियों का, दुनिया में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, दुनिया में के अंदर आप एक ख़ास तौर पर पाकिस्तान, जिस तरह मैं ये अब कहूँगा तो शायद किसी और तनाज़र में इस बात को लिया जाए, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत जिस तरह बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में जिस तरह अमन आ रहा था, उस तरह तकलीफ में थे पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें जो थी वो तकलीफ में थी, और वो ये समझती थी कि अगर पाकिस्तान में इसी तरह अमन रहेगा, इसी तरह पाकिस्तान की मईशत तरक्की करती रहेगी, तो एक दिन आएगा कि पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा। तो सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान पर अगर आप अफ़गानिस्तान की सिर्फ हुकूमत पर आप तनकीद करेंगे कि वहाँ हमारे जो मुजरम हैं या वहाँ से वारदात करने वाले छुपे हुए हैं, तो कई मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि बहुत सा हिस्सा तो ऐसा भी है अफ़गानिस्तान का जहाँ उनकी अपनी हुकूमत की रिट नहीं है, और जो हिस्सा जहाँ रिट है उनकी, वहाँ कोई और कमान कर रहा है। और मैं ये खुलकर कहूँगा कि ख़ास तौर पर नेटो ममालिक जो हैं और ये हमसाया मुल्क जो है, ये किसी तौर पर भी चाहेगा नहीं कि पाकिस्तान में अमन आए। हमें भी ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले हमें अपनी तफरीक को ख़त्म कर कर, सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात भुलाकर, सबसे पहले हमें दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक होना पड़ेगा। और आप गुफ्तगू को वहीं ले आए मियाँ साहब के सियासी इत्तफाक़ राय। नाज़रीन, तो इस ब्रेक के बाद ज़रा जायज़ा लेते हैं कि ये सियासी इत्तफाक़ हमें सिर्फ इसलिए चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में तोसी हो जाए, या इस सियासी इत्तफाक़ राय से हम हकीकतन दहशतगर्दी को रोकने के लिए कोई फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद कमर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम पॉलिटिकल कंसेंसस की बात तो कर रहे हैं, ये मिलिट्री कोर्ट्स पर अब तक कंसेंसस क्यों नहीं हो पाया है? आज फ़ोन भी किया आपको इसहाक डार साहब ने, सो क्या है पीपल्स पार्टी का पॉलिसी डिसीजन इस पर? पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि पहले भी पीपल्स पार्टी ने बहुत रिलक्टेंटली मिलिट्री कोर्ट्स को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें ये एक एबरेशन है और एक बहुत ही एक्सट्रीम इमरजेंसी में ये फैसला किया गया। अब इसको हम रूटीन में जो है एक कंटिन्यूटी देना न चाहते हैं, न ही मुल्क के लिए ये बेहतर होगा। अब बात यह है कि अगर हमने इफ़ एट ऑल वन हैज़ टू कंसिडर, पीपल्स पार्टी ने अब इंटरनल इस पर डिस्कशन कर रही है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन कुछ चंद बातें तो बहुत वाज़ेह हैं कि हम जब कहते हैं कि हम जेट ब्लैक टेररिस्ट को ख़त्म करेंगे पहले, फिर किसी और के पीछे जाएंगे, तो उस जेट ब्लैक की हमें डिफिनेशन तो जो है उस पर वाज़ेह हो जाए कि फ़लाँ किस्म के लोग जो हैं वो जेट ब्लैक टेररिस्ट है, और जो ये सारा काम है वो उनके खिलाफ हो रहा है ना। इस तरह से तो आप लोग आगे नहीं अभी भी आपके लिए पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं ये तय करने में कि जेट ब्लैक टेररिस्ट कौन होगा? मेरा हाल एक तो पहले हुकूमत शायद किसी गलतफहमी का शिकार थी कि 2 सालों में आप ये जुडिशियल सिस्टम रिफॉर्म्स कर लेंगे, लेकिन अभी भी क्लैरिटी आई नहीं है। जवाद, आप बात ठीक कह रहे हैं, और नवीद कमर साहब ने जो बात की, देखिए हुकूमती ज़िम्मेदारी होती है कोई भी वक्त की हुकूमत हो कि वो तमाम जमातों का कंसेंसस, ख़ास तौर पर ये जो फ़ौजी अदालतें बन रही हैं और जिन हालात में इनको तजवीज़ किया गया और जिन हालात में ये बनाई गई, आज भी हालात मौजूदा जो हैं उससे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हाँ, भले ठीक है उससे कहीं हम बेहतर फुटिंग पे हैं, मगर ये नहीं कि हम बिल्कुल उन हालात से गुज़र गए हैं। आप अपनी आला अदलिया के एक अपना जस्टिस का भी एक स्टेटमेंट आई कि मुझे अफ़गानिस्तान से कॉल आई। हालात तो ये हैं कि अगर आपकी अदालतों में जो आला अदालतों में काम कर रहे हैं उनको अफ़गानिस्तान से या किसी और जगह से कोई थ्रेट कॉल मिलती है तो फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जिन चीज़ों पर नवीद कमर साहब जो बात कर रहे हैं या अपोजिशन की दीगर जमातें बात करती हैं, जिन चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि उनको दूर किया जाए। मगर मैं एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, जो आप कह रहे हैं कि अभी क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी है। नवीद कमर साहब हों या अली मोहम्मद ख़ान साहब हों या दीगर जमातें हों, सभी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी जमातें या जो भी अफराद दहशत गर्दी की वारदातें करते हैं वो दहशत गर्द है और उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए।
یہ اس بات پر ہمارا کنسنسس ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. بھلے ہمارے چھوٹے جس طرح فوجی عدالتوں کا کوئی بھی سیاسی جماعت سپورٹ نہیں کر سکتی تھی. ایمرجنسی کی سی صورتحال ہے لیکن بہرحال یہ عدالتی اصلاحات سے روکا کسی نے نہیں تھا حکومت کو 2 سال میں. علی محمد خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب نے آج کہا کہ وقت کی ضرورت ہے فوجی عدالتیں. اب اس سے ہم اخذ یہ کریں کہ آپ ان عدالتوں کی توسیع کے حق میں ہیں اس بحث میں پڑے بغیر کہ 2 سالوں میں حکومت نے کیا 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 نہیں کیا. جواد صاحب, میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے پورے پاکستان کے سیاستدانوں کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, خدا کا واسطہ دیتا ہوں, اپنی 1.5 دن کی مسجد ہے نا, ذاتی مفاد کی سیاست, یہ اس اندر کی جیب میں فی الحال رکھیں 1 سال 2 سال. لوگ مر رہے ہیں, فوجی شہید ہو رہے ہیں, پاکستان دہشت گردوں کے نشانے پہ. ہم اس بحث میں ملٹری کوڈز ہوں کہ نہ, اس پہ اتنے پیر کیوں گھسیٹے گئے ہیں یار؟ فوج آپ کو کہتی ہے مجھے ملٹری کوڈز چاہیے. دے آر فائٹنگ اگینسٹ ٹیررزم. پاکستان کے سروائیول کی جنگ ہے میرے بھائی, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. دیکھیں یہ آئین کی باتیں مزہ کرتی ہیں جمہوریت کی جب امن کی حالت ہو. اس وقت آپ جنگ کی حالت میں ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت اگر ملٹری کہتی ہے کہ ہمیں ملٹری کوڈز دیں, وہ ایک کہتی ہے آپ 10 کوٹے دیں, ان کو کہو جا کے پکڑو اور مارو ان کو جو پاکستان کو. لیکن دیکھیں یہ سیاستیں اس پہ بند ہونی چاہیے. دیکھیں آپ نے مذہب کے نام پہ جو ہے دہشت گردی کی شق ڈالی, اس وقت مولانا فضل الرحمان نے اس پہ احتجاج کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں ان کی بات بہت حد تک صحیح تھی. ہمارے بدترین سیاسی مخالف ہیں, لیکن میں ایک اس بات کو ایڈ کرتا چلوں, جب آپ اس کو صرف مذہب کے نام تک محدود کریں گے تو BLA جو کر رہی ہے بلوچستان میں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہی, وہ باہر ہو گئی. جو MQM لنڈن کر رہی ہے کراچی میں لوگوں کو بر میں مار مار کے ان کا ستیہ ناش مار دیا, وہ بھی باہر. میں سمجھتا ہوں دہشت گرد ہے, چاہے مذہب کے نام پہ کرے, چاہے علاقے کے نام پہ کرے, چاہے زبان کے نام پہ کرے. اور دوسری چیز, ایک اور چیز کو سمجھیں, there is a logic into it, there is a scheme into it. کرپشن کا اور دہشت گردی کا نیکسس ہے. کرپشن کو اور بے روزگاری کو ختم کریں. اور ایک اور چیز, یہ جو دہشت گردی ہے کھلم کھلا پاکستان کی بقا کے خلاف اور سی پیک کے خلاف ہو رہی ہے. دیکھیں اس وقت ہندوستان کا, امریکہ کا مفاد یہ ہے کہ سی پیک نہ بنے. نیٹو کے ہوتے ہوئے آپ کے خلاف حملے ہو رہے ہیں. چین کو انگیج کریں, رشیا کو اس میں انگیج کریں. علی صاحب ایک کوئک بریک شامل کر لوں. آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حالات کا تقاضا غیر معمولی حالات ہیں, اس لیے یہ غیر معمولی اقدامات ہمیں کر لینے چاہیے, بھلے اس میں جو آئین ہے اس کی صحت پر کوئی آنچ آتی ہو, بنیادی حقوق پر کوئی آنچ آتی ہو. ایک بریک ناظرین, اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو نظریے کی جنگ ہے یہ پاکستان جیت رہا ہے. آپ ابھی سوچیں. ویلکم بیک ناظرین. نوید قمر صاحب, دس از لاسٹ سیگمنٹ آف دا شو. ہم سب کے, آپ کے, میں پینلسٹ کے کنکلوڈنگ ریمارکس چاہوں گا اس نقطے پر کہ ہم ایکسٹینشن دے لیں ملٹری کورٹس کو, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی تشکیل نو کر لیں, نیشنل ایکشن پلان کو بار بار دہرا لیں. جو نظریہ ہے دہشت گردی کا, وہ آپ کو لگ رہا ہے ہم اپ روٹ کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ, اس فرنٹ پر بھی ہماری کوئی سکسس ہے؟ انفارچونیٹلی ناٹ. خیر آپ کے نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک آئٹم نہیں ہے, اس میں کئی ہیں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں پورے ملک کا نیریٹو چینج کرنے کی, وہ بھی اسی کا حصہ ہے. اس لحاظ سے ہمیں جب تک کہ ٹیررسٹ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے, ہم جب تک کہ ان کے روٹس تک ہم نہیں جاتے, تب تک ہم یہ مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو جمہوریت نہیں چاہیے اور فوجیوں نے کہا ہے تو ہم فورٹیں دے دیں. یہ تو ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ تباہی شروع ہی وہاں سے ہوئی, جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے دوروں سے, کہ وی آر مچ ویکر ٹوڈے ایز اے کنٹری دین ویئر وی اسٹارٹڈ فرام. تو ہمیں یہ ساری چیزیں سطحی طور پہ نہیں دیکھنی چاہیے, لیکن ہم تاریخ سے سبق سیکھیں کہ ان ساری چیزوں کے جو ہیں محرکات اور پھر آگے جا کے ان کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں, وہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. علی محمد خان صاحب, ویری شارٹلی, ہم نے ایک دن میں 24 گھنٹے میں 100 دہشت گرد مار لیے, ISPR نے ہمیں بتایا. آپ کو لگتا ہے ان دہشت گردوں کا نظریہ بھی مارا گیا کہیں پر یا مرنے کے قریب ہے اب؟ دیکھیں یہ 100 دہشت گرد جو مارے ہیں, یہ پہلے اگر نشانے پہ تھے تو کیوں نہیں مارے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا, سیاست دانوں کو فل سپورٹ کرنی چاہیے, اپنی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے, لیکن جو قومی لیڈرشپ ہے, اسپیشلی وزیر اعظم صاحب, ان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ ان کی پرائیورٹی نمبر 1 دہشت گردی کا خاتمہ ہے.
نیشنل ایکشن پلان کے مطابق آپ کو اپنے فنڈنگ کا میکسیمم حصہ دہشت گردی کی جنگ جھونکنا چاہیے تھا. آپ نے نہیں جھونکا. آپ آج بھی فیتوں پہ فیتے کاٹ رہے ہیں. اور سوری ٹو سے لیکن کسی دہشت گرد نے ہمیں نہیں روکا کہ ہم اسپتال نہ بنائیں, ڈاکٹرز نہ اپوائنٹ کریں, کرپشن نہ ختم کریں, لوگوں کو روزگار نہ دیں. روزگار نہیں ہوگا, اسپتال نہیں ہوگا, کوئی خوشحالی نہیں ہوگی تو لوگ دہشت گردی کی طرف جائیں گے. جو 7 شریف میں ہوا اس کے بعد کوئی اسپتال تھا آپ کے پاس؟ آپ رکشوں میں لوگوں کو لے جا کے اسپتال لے جاتے رہے. سرجن تک نہیں تھا. 200 بیڈ کے اسپتال میں 5 ڈاکٹر تھے وہاں اس علاقے میں. 3 دفعہ اس علاقے سے وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا منتخب ہو چکا ہے. دیکھیں ان چیزوں پہ توجہ کریں. فاٹا میں آپ کو فاٹا ریفارمز کرنے چاہیے مرکزی حکومت کو. کیوں نہیں اس کو جو ہے مولانا صاحب کی خواہش پہ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اس دھماکے کا ہمیں خدا نہ خواستہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اسپتالوں کی حالت زار واضح کی. لیکن اس سے آگے چلتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب, آخری سوال, یہ تلخ ہو سکتا ہے لیکن ہمیں ضرور بتائیے کہ افغانستان میں سرجیکل سٹرائک سے جو نظریہ ہے دہشت گردی کا پاکستان میں, وہ بھی ختم ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کریں گے نا خالی کہ مذہبی دہشت گردی ہے پاکستان کے اندر, تو دہشت گردوں کے بے شمار روپ ہیں پاکستان کے اندر. جس طرح علی محمد خان نے ذکر کیا بے روزگاری کا, کرپشن کا, بے شمار ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمارے نظام میں گنجائش ہے, مگر خدا کے لیے اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک چیز کو ختم کر کے یا ایک چیز کو پکڑ لیں اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, یہ ساتھ ساتھ سب چیزیں چلیں گی. اور دوسرے نمبر پہ ریفارمز اس وقت ہوتی ہیں جب تمام جماعتوں کا کسی بات پر کنسنسس ہو جائے. یہ نہیں ہوتا کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ حکومت وقت کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے بنسبت دوسری جماعتوں کے, یہ میں مانتا ہوں, مگر خدا کے لیے سب کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس بھی ہونا چاہیے. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے تو میں آج بھی یہ کہوں گا, ہمیں تعلیمی نصاب میں, ہمیں اپنے عدالتی نظام میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. میاں صاحب مجھے اسے کنکلوڈ کرنا ہوگا. میں آپ کا شکر گزار ہوں, سید نوید قمر صاحب آپ کا, علی محمد آپ کا. ناظرین پینلسٹ کی گفتگو آپ نے سنی. ایک مرتبہ پھر ناظرین پرانی باتوں کو دہرانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کا عسکری پہلو انتہائی اہم, ملٹری کورٹس کی ضرورت ہمیں بہرحال اس پر ایک محسوس ہوتی دکھائی دے رہی ہے. کم از کم سیاسی جماعتیں یا حکومت وقت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے, لیکن جو نظریاتی پہلو ہے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کا, اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اس ضمن میں بھی حکومت کی اور ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہے.